بہرحال آگے چلتے ہیں. اگلا رکوع آیت 267 سے 273. بہت پیاری آیت بھی ہے، مفہوم بھی ہے. خاموش تقسیم کار دین کی خدمت کے سلسلے میں کیا ہے؟ آیتیں پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اس میں آپ کو ایمان والی پکار بھی مل گئی اپنے رب سے، اور اللہ نے آپ کو مجھے بتا دیا کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہے، بار بار تمہیں پکارتا ہوں. آپ دیکھیں جس بچے سے پیار ہوتا ہے نا، ہمیشہ اس کے ہی نام منہ پہ آتا ہے. پھر کچھ بچے چڑھتے بھی ہیں، ماما آپ مجھے ہی کیوں کہتی ہیں بار بار، پانی لاؤ، یہ دو وہ دو. تو اس کو آج سے بتائے گا کہ اس لیے بیٹا جس سے پیار ہوتا ہے نا تو اس کا نام زبان پہ رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں آئیے ترجمے کو دیکھتے ہیں. اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو. ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو. ہاں اگر آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے. شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ یعنی چھپا چھپا کے ہڈنلی سیکرٹلی مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا آپ کے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے. اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا. تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے. جو کچھ بھی مال تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا. صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے. کیا ہینڈی کیپ ہے؟ نہیں، اپنے کام میں بندھے ہوئے ہیں. دین کے کاموں نے، دین کی خدمت نے، لوگوں کو دین دینے نے ان کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ وہ پارٹ ٹائم نہیں، فل ٹائم دین کے خادم ہیں. یعنی خادمین حرمین شریفین کا نام آپ نے سنا ہوگا نا، تو اس آیت کے ساتھ آپ لکھ لیں خادمین دین. کیا کرتے ہیں؟ چل پھر نہیں سکتے یعنی بندھے ہوئے. کیسے جائیں؟ ایک بندہ ہے جس کو فل ٹائم کام کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کیا بات ہوئی. میں کتنی دفعہ قرآن پڑھ چکی تھی، یعنی میں ایک صرف آپ کو اپنی جہالت تو نہیں کہوں گی لیکن ہمارے قرآن پڑھنے پڑھانے کے طریقے پہ بات کروں گی. میں اس آیت کے اندر سمجھتی تھی یہ ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے، کیونکہ مفہوم تو یہی دکھ رہا ہے نا کہ جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے یعنی اسٹک ہیں کہیں ہیں. لیکن جب پڑھا تو پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ نے دل کھول دیے. کیسے؟ دیکھیے گا. نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں. آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافے یعنی نشانیوں سے انہیں پہچان لیں گے. وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. تم جو بھی مال خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، یعنی دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو پہلی بات تو دیکھیے کہ اس میں ایمان سے متعلق آیت آ گئی 267، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. کیا پیغام ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے. دوسری بات، شیطان کے دھوکے فقر اور تنگ دستی کے ہیں. جب مال خرچ کرنے لگتے ہیں تو روکتا ہے، اور جب پیسہ جمع ہو جائے تو اس کو فحش چیزوں پہ لگواتا ہے. اب کس لیے ہوتا ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، پیسے ہی ہے نا، بچوں کی شادی ہے اور فن ہے اور دس اینڈ دیٹ ہے. تو شیطان کے وعدے جھوٹے، جبکہ اللہ کا وعدہ اللہ کی مغفرت اس کی رحمت کا ہے. پھر اللہ کے راستے میں بہترین مال خرچ کرنا ہے، اللہ سے صحیح وقت پر صحیح کام کرنے کی حکمت مانگنی ہے، اور فقر و فاقہ کے خوف سے صدقہ نہیں روکنا. اب یہ تو وہ باتیں ہوئیں جس کو ہم نے سمجھا، لیکن جو اس رکوع کا ٹاپک تھا اس کو ذرا سا اگر ہضم کرنا چاہیں تو تقسیم کار، اس سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ نے دنیا میں انسانوں سے مختلف کام لینے ہیں. ہر کام اکیلا بندہ خود نہیں کر سکتا، اور نہ کر سکتا اور نہ کرنا چاہیے. اس میں ایک اصول لکھ لیجئے کہ جو کام دوسرے کر سکتے ہیں وہ مجھے نہیں کرنا. لکھیں، دوبارہ بولوں، جو کام دوسرے کر سکتے ہیں وہ میں نے نہیں کرنا،
اور دوسرے اس کا اپوزٹ لکھیے، جو کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں پھر وہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت یوسف کی مثال لے لیجئے، خود پیش کر دیا تھا کہ میں حفیظ بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ اب اس میں جو تقسیم کار ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مدد ہے نا، کہ کہاں خرچ کرو کہاں نہیں کرو۔ یہاں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ دینی خادمین، ان کی مالی مدد کی جائے، جو دین کی جد و جہد میں اپنے آپ کو تن من دھن سے لگا چکے۔ اب کسی مرد کو لیجئے، میں تو چونکہ ایک عورت ہوں اور آپ بھی عورتیں ہیں نا، تو ہم اپنے اوپر نہ لیں اس کو، کیونکہ عورتوں کو کیا لینا دینا پیسے دھیلے سے۔ اللہ مردوں کو سلامت رکھے، اللہ پہلے ماں باپ اور بھائیوں کو رکھے اور پھر شوہر اور شوہروں کے بعد بچے۔ عورت کے سر کے اوپر تو اللہ نے کوئی ذمہ داری ڈالی نہیں، یہ تو آج کی دنیا نے آپ کو ایک عورتوں کے حقوق پامال کیے نا۔ یہ آگے سورۃ نساء میں تھوڑی باتیں آ جائیں گی ایکویلٹی پہ۔ آپ سمجھیے ایک مرد ہے، وہ پورا وقت سوچ رہا ہے، دین کے ساتھ ہے۔ آپ سوچئے کہ جس طرح ایک کامیاب تاجر، اس کے پاس کسی دوسری چیز کے لیے وقت نہیں رہتا، کیونکہ تاجر یا بزنس مین یا جو بھی ٹریڈر ہے وہ ہر وقت اپنے کام کے، اپنے تجارت، اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے سوچتا رہتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ دین کی خدمت کا ہے۔ جو شخص فوکس ہو کے یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو دین کی خدمت میں لگائے، اس کے پاس معاشی جد و جہد کے لیے وقت نہیں رہے گا۔ ایسے ہی ہے نا، مسجد میں ایک امام صاحب ہیں، اگر انہوں نے 5 وقت نماز بھی پڑھانی ہے، بیچ میں انہوں نے کچھ دروس کا اہتمام کرنا ہے، بیچ میں کچھ سوشل ورک کے پروجیکٹس ہیں، خدمت کرنی ہے، ہوم لیس لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، تو ان کے پاس وقت تو نہیں رہے گا۔ ایسے ہی ہے نا، تو اب جب وہ بندہ کچھ وقت یہ کام کرے الحمدللہ اور کچھ وقت کمائے گا، تبھی تو بچوں کو روزی روٹی دے گا۔ ہوا کیا کہ بندے کا ذہن نہیں چلتا۔ یعنی یہ وہ آیت ہے جس پہ میں یہ پورے دل کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ دین کی خدمت کے 2 طریقے، ایک پارٹ ٹائم، ایک فل ٹائم۔ پارٹ ٹائم والوں کو آپ انصار اللہ کہہ دیجئے، میرا بھی ٹائم رکھیے، مجھے بھی دیجئے گا نا، کچھ میرے پہ بھی تو ذمہ داری ڈالیے نا، کچھ میرا بھی حصہ ڈل جائے۔ وہ صرف پارٹ ٹائم رہیں گے۔ وہ کون ہے؟ جب سوٹ کیا کر دیا، آج میرا نام لکھ لیں، اس وقت لکھ دیں، نہیں کل نہیں، وہ نہیں، یہ ساری زندگی ایک لیول سے اوپر نہیں جائیں گے۔ لیکن ایک دوسرا درجہ جس کی یہاں بات کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیچ میں صرف اپنی ذاتی ضرورت کے لیے جو وقت ہے نا، میرا سونا، نماز، کھانا، اس کے بعد جہاں مرضی مجھے لکھ لے اللہ، یہ ان کی بات ہے۔ کسی بھی کام کو آپ کرتے ہی تب اچھی طرح جب فوکس ہوتے ہیں۔ میں اپنی گواہی دے سکتی ہوں، میں ادھر پارا پڑھا ہی نہیں سکتی آپ کو، آپ یقین کریں آنے تک مجھے ایسا لگتا ہے مجھے بخار ہو رہا ہے۔ وہ چیزیں جو پچھلے کئی ماہ سے چل رہی ہوتی ہیں، میں خیانت نہیں کرتی اور غلطی کرتی ہوں گی شاید، کہ آنے سے 2 منٹ پہلے بھی مجھے ان آیتوں میں سے کوئی بات سمجھ آئے تو میں فوراً میسج میں کہتی ہوں کہ آپ سلائیڈز میں لکھ دیں۔ بہت ساری لکھ بھی نہیں سکتی، کئی چیزیں یہاں بیٹھ کے سمجھ آتی ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب میں فوکسڈ ہوں۔ تو جب آپ دین کے کام کو فوکس درجے پہ کریں پھر آپ ذمہ دار بنیں گے۔ میں یہ ذمہ داری لے رہی ہوں کہ میں آپ کو یہاں بیٹھ کے پڑھاؤں گی، لیکن کیا میں آپ کی کرسیاں بھی لگاتی ہوں؟ نہیں۔ کیا میں نے مائک سسٹم سیٹ کیا؟ نہیں۔ اللہ نے مختلف لوگوں سے مختلف کام لینے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے شاکلہ ہے، جیسے ہماری شکلیں فرق ہے نا، اس طرح ہماری شاکلہ یعنی ہمارا انر بھی فرق ہے۔ تو جس بندے کو تجارت کرنی ہے وہ پورا اس میں فوکسڈ ہے، جس کو دین کی خدمت کرنی ہے پوری ہے۔ آپ بتائیے کہ دین کی خدمت کرنے والا، اس کے مسائل کون حل کرے گا پھر؟ اللہ نے مال والوں سے کہنا ہے تو مال لگاؤ، علم والوں سے کہنا ہے تو علم لگاؤ، گاڑی والوں سے پوچھنا ہے گاڑی کدھر ہے تمہاری، اور جن کے پاس کوئی ٹیکنیکل سکل تھی ان کو لگا دیا۔ یعنی یہ ایک خاموش تقسیم کار ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مختلف لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو فوکس کر دیتے ہیں ان چیزوں پہ جو ان سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا فی الحال، اور پھر اس کے بعد ان کی خدمت ان لوگوں کو کرنی ہوتی ہے جو یہ کر نہیں سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیتیں صحابہ کرام میں سے ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس فل ٹائم سٹوڈنٹس تھے۔ ابو ہریرہ قصہ آپ نے کئی بار ان کا سنا ہوگا کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ کہتے تھے ان کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، لیکن وہ کہتے ہیں میرے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ لوگوں میں بیمار نہیں ہوں، میں بھوکا ہوں۔ یہاں اللہ نے کہا تم ان کے چہروں سے ان کو پہچانو۔ تو اللہ کرے کہ آج امت مسلمہ جس شوق اور ذوق سے فوکس ہو کے مال کما رہی ہے، اپنے بچوں کی شادیاں کر رہی ہے، اپنے گھروں کو دیکھتی ہے، اسی فوکس سے دین کی خدمت بھی کرے۔
بہت پیسہ ہے. اپنی زندگی آج کی عمر کو لکھیے، کس عمر پہ آپ، آگے کتنا ہے اور پیچھے کتنا. یہ تو مانتے ہیں نا کہ آگے کم ہے پیچھے سے، اگر ایوریج پہ بھی چلے تو. سفر شروع ہوتا ہے نا کہ 200 کلومیٹر ہے، تو جب آپ 150 کر لیتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم منزل کے قریب ہیں. جو 30 پلس ہیں، جو 40 پلس ہیں، وہ منزل کے قریب ہے، اور جو 60 پلس ہیں ان کا تو آیا کھڑا اسٹیشن. ہم تو پہلے ہی بستے باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاز کے اترنے سے بھی پہلے. ٹرین میں بھی ہم لوگ گرتے پڑتے کہتے نہیں میرے سامان کر دو، تو بستے بستے باندھ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان چیزوں کو سننے کی ضرورت ہے. اگلا رکوع دیکھتے ہیں جو اب ورسٹ سینیریو ہے. ابھی تک دیکھیں گڈ بیسٹ سینیریو کہ کھپا دو، لگا دو، جان والے جان لگائیں، مال والے مال لگائیں، گھر والے اپنے گھر پیش کریں، گاڑیوں والے گاڑیاں لگائیں، بچوں والے بچوں کو دیکھیں، اور سارے مل کر اس دین کے پودے پہ بہار کی کوششیں کرو. یہ 2-4 لوگوں کا کام نہیں ہے. اب اس کی ورسٹ صورت دکھے گی آپ کو 274 سے 281. ٹاپک لکھے سود کی تباہ کاریاں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. جو لوگ اپنے مالوں کو دن رات کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور انہیں کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. سود خور لوگ کھڑے نہ ہوں گے. دیکھیے ان آیتوں کا صرف ترجمہ سنیے. اس وقت قرآن میں تقریباً 4 مقامات پہ سود کا ذکر آنا ہے. آج فرسٹ ٹائم آ رہا ہے، اور اللہ کی بانٹ ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، یہ تو آپ کبھی بعد میں سنیں کہ یہ آیتیں جو ادھر نازل ہو رہی ہیں ہمیں سب سے پہلے مل رہی ہیں، لیکن ترتیب نزول میں فرق تھی، ذہن سازی تھی. لیکن آج جس طرح انسانیت، میں مسلمان کے لفظ نہیں بول رہی، جس طرح آج انسانیت کا ایک ایک کہہ لیجئے کہ فرد سود میں جکڑا پڑا، ان کو صرف اس کا ترجمہ سننا ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے. سنیے گا، قبر سے نکلنے کا منظر ہے، سب نے نکلنا ہے، اور اس وقت سود والوں کا کیا معاملہ ہے. سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے، جسے شیطان چھو کر خطی بنا دے. یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور پھر جو دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے. لوگ کہتے کہاں لکھے حرام، کہاں ہے جہنمی. یہ دیکھے شراب کے اوپر بہت سے سوال لوگوں کے اٹھتے ہیں نا، حرام کا لفظ نہیں ہے، یہ نہیں. سود پہ حرام کا لفظ بھی ہے، جہنمی کا لفظ بھی ہے، اس کے مٹنے کی بھی باتیں ہیں. 40 سے زائد حدیثیں ہیں سود کے بارے میں. تو لوگ اب ان کا انکار نہیں کر سکتے نا، تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں یہ سود نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے، وہ تو سود اور تھا تو کیا تھا. تو یہ خشیں بولتی ہیں بندے کی. حالانکہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی نہ شکرے اور گناہگار کو دوست نہیں رکھتا. بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہیں. ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ اداسی اور نہ غم ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا ایک پکار سنی ایمان کی. آئی وش کہ آپ کو صرف آیت سن کر ہی ترجمہ اس کا سمجھ آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین. ذرا سننا چاہتے ہیں؟ اب دل کے کان کھولیے، اسکارف تھوڑے سے ڈھیلے کریں. اے ایمان والیو، آپ تو میرے ساتھ وہی ہیں نا، آپ صحیح آیت پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ہے ایمان والوں کو پکار. دیکھیے ہمیشہ ہی ماں جو پکارتی ہے وہ ٹافی دینے کے لیے نہیں پکارتی، کبھی اس کے ناخن بھی کاٹتی ہے، کبھی اس کے بال بھی کاٹتی ہے، کبھی اس کا منہ بھی دھلاتی ہے. اللہ کو حق ہے کہ وہ ہمیں بڑے سے بڑا حکم جو ہمیں اچھا لگے نہ لگے وہ دے دے. انداز تو دیکھیے، پوری شریعت میں کوئی عمل اس کے سوا نہیں ہے جہاں اللہ نے یہ کہا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. علماء کرام کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ وعید جس کو ڈراوا کہہ لیں، تھریٹننگ کہہ لیں، وہ سود کی آیت پہ ہے. شرک تک پہ بھی نہیں ہے یہ بات
کیا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے، اور اس دن کو ڈر جاؤ. وَاتَّقُوا يَوْمًا، یہ ہے وہ آیت جو کہ آخری آیت کے لائق. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈر جاؤ جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی دل کے اندر ارتعاش ہوا ہے، اگر کوئی حرکت ہوئی ہے تو دعا مانگ لیجیے ابھی فی الحال کہ اللہ میں تو اس بات کو سن رہی ہوں، میرے گھر والوں کے ساتھ مل کر مجھے بہترین طریقے سے کوئی بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ دیکھیے کہ ایک اور آیت ہے اس میں ایمان کے ٹاپک کے ساتھ اللہ نے جو آپ کو دیا 277، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ سے لے کر ولا هم یحزنون. اس کا ٹاپک کیا ہے؟ انسان کے درجے دنیا میں نہیں اللہ کے پاس بلند ہوتے ہیں. ہم دنیاوی سٹیٹس کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں نا، بڑا گھر، بڑی گاڑی، فون ہے کسی کا، نام آپ نے اپنے لگایا ہوا ہے کیونکہ آپ نے تبھی اس کی پیمنٹس ہی نہیں کی. آپ کا تو نہیں ہے وہ، کیونکہ آپ نے صرف دنیا کو دکھانے یا دنیا میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ درجوں کی فکر کرو تو وہاں کی کرو. پھر 278، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اس کا جا کر کسی بھی عربی جاننے والے استاد سے ترجمہ کرا لیں، جس کا مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. لفظ مولوی سے چڑھا ہے نا، بڑی سختی کرتے ہیں اس سے چڑھا ہے نا. آپ صرف اس آیت کے اتنے سے ٹکڑے کو جا کر کسی کرسچین، جیو، ہندو، کوئی بھی مذہب رکھنے والا مراد ہے، اس سے جا کر کے ذرا عربی گرامر آتی، کہتے ہیں میں تو عربی کا ٹیچر ہوں فلان یونیورسٹی میں، ذرا مجھے اس کا ترجمہ بتا دو. دیکھیے گا آپ کو ifs اینڈ بٹس سے پاک یہ آیت بتائے گی کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، کہ تقوی کے بغیر زندگی بے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، آج کی عزت کل کی بے عزتی کا ذریعہ نہ بن جائے. پھر اس کے بعد ہمیں اس سے جو اپنے لیے عمل لینا ہے، دعا شروع کر دیجیے، کوشش اور دعا. تو کیا فیتھ ان ایکشن ہے اس پورے رکوع میں سے؟ کہ سوال نہ کرنے والے سفید پوش لوگوں کو بھی ڈھونڈیے اور ان پہ خرچ کیجیے. سود کو اپنی زندگی سے نکالنا، کبھی چھپا کر کبھی دکھا کر، دونوں طریقوں سے خرچ کرنا ہے، اور اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. آگے ہے جی 282 سے 283، سب سے لمبی آیت قرآن کی، آیت دین اس کا ٹاپک ہے. اس رکوع کو دیکھتے ہیں پہلے، اور آپ کو رب نے پکارا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. کیا پتہ چلا کوئی قرآن پاک میں سب سے طویل آیت توحید کے بارے میں نہیں ہے، شرک کے بارے میں نہیں ہے، والدین کے حقوق پہ نہیں ہے جو کہ پورے دین کی جڑیں ہیں. سب سے طویل آیت انسانی معاملات کے لین دین. بہن بھائیوں میں قرضے دے رہے ہو، لکھ لو، کب واپس کرنا ہے یہ لکھ لو. ہوتا کیا کہ جب ہمارا کوئی پیارا مجبور ہوتا ہے، اس وقت جذبات سے ہم مغلوب ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی بھی طرح اس کی مدد کر دو، نہ لکھتے ہیں نہ گواہ بناتے ہیں. بعد میں جب تقاضا کرتے ہیں تو فیلنگز بدل جاتی ہیں. پہلے وہ بیچارہ لگتا تھا، اب آپ کو لگتا ہے کیا بات ہے دیکھ کیوں نہیں رہے. اللہ نے یہ ساری کمیوں بیشیوں سے بچنے کے لیے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، اور کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ لینا چاہیے. اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں. ہاں جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو. اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھوک چوک کو دوسری یاد دلا دے. اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو.
اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ پلجنگ کی بات ہے ادھر۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گناہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے اس رکوع میں ایمان سے متعلق آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین۔ کیا پیغام ہے اس آیت کا؟ مالی معاملات کو عدل اور انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، اور چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو لکھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ سود، پھر قرض، اور اسی طرح کی آیت دین پہ آ گئی۔ یہ پوری ترتیب ہے۔ شروع میں بات ہوئی کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، اور ساتھ ہی بات ہو گئی کہ سود بالکل نہیں کرنا۔ بیچ میں آ گیا ادھار کا معاملہ کہ اب کوئی سود لے نہیں سکتا، پیسے ہیں نہیں، کیا کرے؟ کہا قرض دے دو، اور قرض دے دو گے تو پھر وہ ادا نہ کرے تو ذرا سا ڈھیلا رہا کرو۔ قرض دینے لینے کے اندر لکھت پڑھت ضروری ہے۔ پتہ کیا چلا کہ سود ایک چھوت ہے، اور چھوت کس کو کہتے ہیں؟ کنٹیجیس۔ یہ جملہ لکھیں میرا، ابھی تو آپ اس پہ صرف غور کریں گے، پھر بعد میں دیکھیں گے ایک دفعہ آپ دروازہ کھول دیں سود پہ کوئی چیز لینے کا، پھر چھوت کی طرح آپ دوسرا بھی لیں گے۔ پہلے گھر لیں گے، پھر سجانے کے لیے فرنیچر لیں گے، پھر گاڑی لیں گے، پھر گاڑی کا پیٹرول لیں گے، فون تک ہمارا ایسی چیزوں کے سے گزر کے جاتا ہے کہ یہ کنٹیجیسلی آتا ہے، اور ایک دفعہ دروازہ بند کر دیجئے۔ قرآن نے تجارت اور سود کا فرق آپ کے میرے سامنے رکھا، ذرا سا اس کو گو تھرو کر لیجئے۔ کیوں؟ یہ ہر دور میں رہا، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ بھئی سود بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے تجارت ہے، اس میں بھی نفع ہے اس میں بھی نفع ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس تجارت کی کمائی حلال ہے، سود کی کمائی حرام ہے۔ تجارت کی کمائی میں برکت ہے، سود میں بظاہر نفع ہے مگر برکت نہیں ہے۔ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، جبکہ سود خور اللہ تعالیٰ اور رسول سے حالت جنگ میں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس کو خیر کہاں سے ملنے والی ہے؟ قرآن کی طویل ترین آیت قرض لینے اور دینے کے احکامات سے متعلق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض لینا جائز ہے، قرض دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ جتنا قرض دیتے ہیں ہر دن اتنی رقم صدقہ کرنے کا اجر ہے، اس مدت تک جہاں تک لکھا تھا۔ آپ لکھی ہوئی مدت آ گئی اور وہ دے نہیں پا رہا تو آپ کہتے ہیں اچھا کچھ اور دن لے لو، اس کے بعد ہر دن دگنا اجر ہے۔ یہ تو اتنی بڑی نیکی ہے، اور الحمدللہ نور القرآن اس پروجیکٹ پہ کام کرتا ہے پوری دنیا میں، کیونکہ عبادات کر کے خود کو نیک سمجھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ مالی معاملات میں بھی خالق کائنات کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اور اب اس کے بعد جی عرش کے خزانے سمیٹیے، سورت بقرہ پوری ہوتی ہے، رکوع نمبر 40 ہے، 284 سے 286 پہ۔ اب بالکل اپنے آپ کو ریلیکس کریے، یہ دعاؤں کا وقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ نوٹ کیا آپ نے؟ بنی اسرائیل کے لوگوں کا پیغام تھا، پہلے پارے میں تھا سمینا و سینا، پہلے پارے کا جو آخری روب ہے نا اس کے قریب ہے یہ آیت، سمینا و سینا، وی لسن بٹ وی ڈونٹ اوبے۔ ایمان والوں کا کیا ہے؟ سمینا و اطعنا۔ اللہ آج مجھے آپ کو بھی سن کر ماننے والوں میں کر دے، اور کہیں کہ اللہ جو سن رہے ہیں اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔
سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اور اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے، اور وہ جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، چپکے سے دعائیں مانگیے۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ کیا خوبصورت ہے، تو یہ ہے جی فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کیا پتہ چلا؟ آمن رسول سے لے کے آخر تک دیکھیں آئے 285 کا پیغام کیا ہے کہ جو معافیاں مانگ لیتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، اور جو چھوٹے بن جاتے ہیں اللہ ان کو بڑا بنا دیتا ہے۔ یہ آخری دو آیتیں عرش کے خزانے میں سے ہیں، معراج کے موقع پہ نازل ہوئیں۔ پورا قرآن زمین پہ اور یہ آسمان پہ نازل ہوئی، پوری شریعت زمین پہ اتری اور نماز جا کر آسمانوں پہ دی۔ اسی لیے تو کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے اور رات کو پڑھنے والے کے لیے یہ کفایت کرتی ہیں۔ کیا خوبصورت پیغام پہ سورۃ بقرہ پوری ہوتی ہے، ذرا سے اس پہ غور کیجئے۔ سورۃ بقرہ پوری ہوئی، قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہمیں کیا کہہ کے جاتی ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ سورتوں کے شروع اور آخر میں ربط ہوتا ہے، اس کو فواتیح اور اس کے آخر کی چیزوں کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں تقوی کی بات تھی، ہدی للمتقین، پھر الذین سے لے کے آگے کی جو بات چلتی گئی ہمیں آپ کو پیغام دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ بقرہ کا ایک نام سورۃ تقوی بھی ہے۔ اس سورت کے اندر ہمیں جو پیغام دیا گیا وہ کیا ہے کہ اگر نصر من اللہ و فتح قریب کا وعدہ پورا کرانا ہے امت کو تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ آج بھی اللہ مدد کرنے کو تیار ہے، شرط ایک ہے کہ تم اس کو لینے کو تیار ہو کہ نہیں۔ آج آپ کی میری زندگی میں تقوی آتا ہے۔ آپ نے اس پوری صورت میں تقریباً 25 to 26 علامتیں متقیوں کی پڑھی ہیں، اور تقریباً 25 to 26 ٹائم اس میں تقوی کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس پارے کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے تو لکھیے انبیاء کرام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے سب سے اہم چیز تقوی لے کر آؤ۔ آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، دل کی حفاظت کرو۔ سورت کا شروع ہدی للمتقین سے ہوا اور اختتام ہوا غلبے کی دعاؤں پہ، فانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ آج ہم آسانیوں میں عمل نہیں کر رہے دین پہ، مشکل پڑ گئی تو کیا کریں گے؟ آپ دیکھیے کہ جس نے دعا کی نا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو دروازہ آخر کھل ہی جاتا ہے۔ کبھی اسلام کے غلبے کی دعاؤں سے پیچھے نہ ہو، رو کے مانگے۔ آپ کی نمازوں میں، آپ کی دعاؤں میں ہر وقت اسلام کے درد ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے 10 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تھی، انہی کے بیٹے ابن عمر نے 8 سال میں پڑھی تھی، ہم نے صرف 3 دن میں پڑھی۔ اب یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر تقویٰ کتنا آتا ہے۔ قرآن پورا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرتے جانا اور اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لانا۔ اصل مطلوب یہ ہے، اپنے لیے اچھی سی دعا کیجئے، اپنے آپ کو بتائیے کہ میں نے اس میں اتنی بار رب کی پکار سنی، کیا میں اس پہ عمل کرتی ہوں؟ اور اپنے لیے دعا مانگیے